بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. آپ کا جو یہ سوال ہے اور آج کا جو آپ نے موضوع رکھا ہے یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس میں جو آپ کا سب سے پہلا سوال ہے اس موضوع سے متعلق کہ سنت مؤکدہ کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے، تو میری خواہش ہوگی کہ سنت مؤکدہ کی تعریف سے پہلے میں لفظ سنت کا مختصراً تعارف سامعین کے سامنے پیش کر دوں. بہت مناسب. سنت دراصل اس کی جو لغوی معنی ہے یا اس کی لیکسیکل میننگ جو ہے وہ دراصل کہا جاتا ہے کسی خاص طرز کو، خاص ضابطے کو اور خاص کسی طریقے کو. اور محدثین نے جو سنت کی تعریف بیان کی ہے کہ ہر وہ قول، فعل یا تقریر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ سنت کہلائے گی. اور سنت کی پھر بنیادی طور پر دو قسمیں کی گئی ہیں. فقہاء کرام نے اس کی دو قسمیں کی ہیں. ایک ہے سنن ہدا جس کو ہم سنت عبادت بھی کہتے ہیں، اور دوسری ہے سنت عادیہ یا سنن زوائد بھی جس کو کہا جاتا ہے. سنن عادیہ یا سنن زوائد یہ وہ سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بطور امور طبیعت یا انسان کی فطرت کے مطابق جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہوں تو ان کو سنن زوائد یا سنن عادیہ کہا جاتا ہے. اس کی مثال جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا یا خاص قسم کا کوئی لباس پہننا یا کوئی خاص قسم کا کھانا کھانا، یہ سنن عادیہ میں سے آتا ہے. اور جو دوسری قسم ہے سنن ہدا کی یا سنت عبادت بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور عبادت مشروع ہو کہ بطور عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام انجام دیا ہو. اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں سنن ہدا کی یا جس کا دوسرا نام سنت عبادت بھی ہم اس کو عرف عام میں کہتے ہیں. اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے سنت مؤکدہ جس کے بارے میں آپ کا سوال ہے، اور دوسری قسم ہے سنت غیر مؤکدہ. سنت غیر مؤکدہ وہ سنت ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت انجام دیا ہو اور کبھی اس کو بلا عذر شرعی اس کو ترک بھی فرمایا ہو. اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ اگر ہمارا موضوع چونکہ آج نماز کا ہے اور نماز کی سنتوں کا ہے تو میں مثال نمازی سے متعلق دیتا ہوں. نماز میں جیسے کہ عصر کی نماز ہے تو عصر کی نماز سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ سنتیں ہیں، لیکن ان سنتوں کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 رکعات اپنی زندگی میں بارہا پڑھیں اور لیکن کبھی کبھی بلا عذر شرعی اس کو ترک بھی فرمایا. تو یہ تو ہے سنت غیر مؤکدہ. اور دوسری قسم سنن ہدا کی جس کے بارے میں آپ کا سوال ہے سنت مؤکدہ، تو سنت کے معنی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خاص ضابطہ، خاص طریقہ یا طرز عمل، اور مؤکد جس کی تاکید کی گئی ہو یعنی ایمفیسائز جس میں کیا گیا ہو. تو وہ سنت کہ جس میں ایمفیسائز کیا گیا ہو، جس میں تاکید کی گئی ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. اور اس کی تعریف فقہاء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ سنت، وہ کام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت انجام دیا ہو اور اس پر مداومت اور مواظبت یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی ساری زندگی میں اس پر عمل کیا ہو اور بنا کسی عذر شرعی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک نہ فرمایا ہو. اور اس کی مثال ہمیں نمازوں میں بہت ملتی ہیں، جیسا کہ فجر کی سنتیں ہیں یا ظہر کے سے پہلے کی 4 سنتیں یا ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، یہ اس کی مثال ہے. تو سنت مؤکدہ یہ وہ سنتیں ہیں کہ میں اس کی تعریف دوبارہ عرض کر دوں سامعین کے لیے کہ وہ سنتیں، وہ نماز کی وہ رکعات فرائض کے علاوہ اور واجبات کے علاوہ کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مواظبت، بطور مداومت ہمیشہ انجام دیا ہو اور عبادت کے طور پر انجام دیا ہو، تو اس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں حکم جو ہمیں شریعت میں ملتا ہے وہ یہی کہ اس کو بلا عذر شرعی ترک کرنا گناہ ہے اور اس کو ترک کرنے پر سخت وعیدیں بھی آئی ہیں. البتہ جو سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ کو کبھی جو ہے وہ ترک کیا جا سکتا ہے اور اس کے ترک کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اس کے کرنے پر یقیناً بہت ثواب ہے. جزاک اللہ خیر. ہمارا اگلا سوال ہے سنت مؤکدہ کتنی رکعات ہیں؟ پڑھنے کے طریقہ کار سے بھی آگاہ فرمائیں. اگر وقت میسر نہ ہو تو کیا نماز سے پہلے سنت مؤکدہ میں باقی نفلوں کی نیت کی جا سکتی ہے؟ آپ کے سوال کے شاید 3 حصے ہیں. تو پہلا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ سنت مؤکدہ کی تعداد کتنی ہے. جی، سنت مؤکدہ کی
جی رکعات کی تعداد کتنی ہے؟ تو سنت مؤکدہ کی 12 رکعات ہیں کل، جس میں سے 2 رکعات فجر کے جو فرض ہیں اس سے پہلے کی، اور 4 رکعتیں ظہر کے فرض سے پہلے، اور 2 رکعتیں ظہر کے فرض کے بعد، اور 2 رکعتیں مغرب کے فرض کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کے فرض کے بعد. تو یہ کل 12 رکعات ہیں جو کہ سنت مؤکدہ ہیں. www.darsequran.com